دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلامت رہیں وہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، سلامت رہیں وہ کان جو سماعت کر رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج الحمدللہ چوتھی ٹرانسمیشن ہماری آپ کے ساتھ ایک بار پھر خوبصورت لمحات، تابندگی، پائندگی، اللہ رب العزت کی کرم احسانات اور پروردگار کی اس خوبصورت عنایات کے ساتھ ہم ایک بار پھر اس ایوان کی طرف بڑھ رہے ہیں جس ایوان میں ذکر خیر ہوگا، جس میں وہ ذکر ہوگا جو رب العزت کا ذکر ہے، جو کائنات کے خالق کا ذکر ہے، جو کائنات بنانے والے کا خیر اور اس کے کرم کرنے والے کا ذکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کر کے ہم جیسے خطا کاروں اور گناہ گاروں کو اس دنیا میں سفیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آج تک جتنے انسان اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں معتبر اور محترم وہی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو سنا، سمجھا، اللہ رب العزت کو مانا، اس کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ یعنی میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن انبیاء نے اللہ رب العزت کے پیغام کو آگے پہنچایا اور اپنی پوری زندگی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت کی گزار دی اور آخری وقت تک کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے، رسول، پیغمبر کہ جن پر آپ نے بہت ساری عنایات بھی کی اور اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے اور چہیتے نبی تھے، آپ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اللہ رب العزت آپ کو شرف بخشا کرتے تھے اپنے ساتھ کلام کرنے کا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے، کوہ طور کی جانب بڑھتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو بے حال پایا۔ وہ شخص بڑی بدحالی اور بے حالی کے عالم میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا اور آہو بکا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، فوری طور پر رک گئے اور رک کر کے پوچھا، اے بندے تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو کیوں اتنا بلک رہا ہے؟ تو بتا مجھے، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شخص کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، وہ شدید ناراض ہے، وہ اس قدر ناراض ہے کہ میں معافی مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ تو آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں اور وہ آپ کی بات کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ جب وہاں پر پہنچیں اور اپنے رب سے ہم کلام ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے معافی دے دی جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں آپ کے ذریعے معافی کا پیغام اپنے رب تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ رب العزت سے خاص طور پہ کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے کوہ طور پر ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک بندہ ہے جو تیری سرزمین پر تیری یاد میں بڑا مشغول ہے اور رو رہا ہے، آہ بکا کر رہا ہے، تو اسے معاف کیوں نہیں کر دیتا پروردگار؟ اس نے ایسی کیا خطا کر دی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ، اگر تم اس کی سفارش لے کر آئے ہو تو میں تمہاری بات کو رد نہیں کرتا، بس تم اتنا کرو کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم نے آدم کو تو تم نے سجدہ نہیں کیا تھا، آج تم چلو ایک کام کرو، آدم کی قبر کو سجدہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر امید ہو کر کے جاتے ہیں اس شخص کے پاس، وہ شخص وہیں پر ان کو مل جاتا ہے، فوراً آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں بھائی میں اللہ رب العزت سے تمہاری معافی کا حکم نامہ لے کر کے آ گیا ہوں، بس ایک چھوٹا سا کام تم نے کرنا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا بولیے، حکم کیجئے، بڑی بےتابی سے، بس تم آدم کی قبر کو سجدہ کر لو۔ اصل میں وہ شخص ابلیس تھا، کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں آدم کی قبر کو سجدہ کروں؟ میں نے جب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں آدم کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ ناظرین، یہ وہ ابلیس تھا، یہ وہ شیطان تھا
جسے اللہ رب العزت نے نہ جانے کس قدر علم عطا کیا تھا، یعنی کہ وہ علم عطا کیا تھا جو کسی کو بھی اس سے پہلے عطا نہیں کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ تمام علم ہونے کے باوجود بھی وہ راندے درگاہ ہوا، تو معاملہ ہے سارا اس دل کا، معاملہ ہے سارے نیت کا، معاملہ ہے ساری سچائی کا۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے۔ جو دل میں ہے وہی ہمارے عمل سے بھی آیا ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لبادے اوڑھ لینے سے، اپنے آپ کو تبدیل کر لینے سے، صرف لوگوں کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم رب کو اپنے دل کی صاف نیت کے ساتھ راضی نہیں کریں گے، ورنہ تو شیطان سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا اعادہ کریں گے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ کینہ پروری، کسی کے لیے تکلیف، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق کھا لینا، ان سب چیزوں سے ہم دور رہیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی قرب ہمیں حاصل ہو اور سچائی سے ہماری زندگی گزرے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں وسیم رضا صاحب۔ میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام آرگنائزر ہیں، محافل نعت اور دیگر پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو ہوگی، اور ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں رمیز قادری، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ حمد سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ رمیز قادری سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ حمد پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، سنگے اسبت تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے رمیز قادری، جنہوں نے اللہ اکبر کی صداؤں سے نہ صرف دلوں کو منور کر دیا بلکہ اذہان میں بھی، ہماری نظروں میں بھی، ہماری نظروں کے عقب میں بھی اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا جس منظر کو دیکھنے کی آرزو ہر مسلمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صداؤں کے صدقے میں ہمیں وہ منظر بار بار پروردگار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، بزم ثناگر کے خصوصی سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر اور آپ کی خدمت میں حاضر خدمت۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ مہمانان نے جوائن کیا ہے، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ وسیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اب سے کچھ دیر بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالی زحمت دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں مریم ذیشان جو کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے بہت سارے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو، ابھرتے ہوئے طالب علموں کو، جن میں کچھ صلاحیتیں موجود ہیں ایسی کہ جن کو دنیا کے سامنے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کو روشناس کروایا جا رہا ہے تاکہ ان کا وہ ٹیلنٹ نہ صرف دنیا کے سامنے آئے بلکہ وہ اپنے ٹیلنٹ سے خدمت کر سکیں۔ اس کے لیے میں اس پروگرام کے پروڈیوسر جناب راؤ کرامت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس سیگمنٹ کے ذریعے ان بچوں کو، ان طالب علموں کو، ان لوگوں کو جو اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو یہ موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ کسی پلیٹ فارم پر اپنے ٹیلنٹ کو شو کر کے زندگی میں نہ صرف نام کما سکیں بلکہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے کام آ سکیں۔ میں بلا تاخیر بڑھتا ہوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں غلام محمد سعد، نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غلام محمد سعد کو مائک پرووائڈ کیجیے گا تاکہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ایوان کو روشنی بخشیں۔ ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غلام محمد سعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کملی والے کی
شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی، شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی، شان ہی نرالی ہے، شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے، وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو، وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے، بے اذن جس کے گھر پہ فرشتے نہ جا سکے، انسان کیسے اس کے فضائل بتا سکے؟ کوئی شک نہیں
کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ان جیسا تو نہ تھا کوئی، نہ ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ بس بات اس پر ختم ہو جاتی ہے، بعد از خدا توئی قصہ بزرگ توئی قصہ مختصر، بات اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلامی کا جو توق ہماری گردنوں میں ہے وہ ہماری نسلوں میں بھی منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس وقت آپ یہ میرے سامنے اس ایوان میں ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل پر آپ یہ کچھ شاپرز دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے آج کی سحری کے لیے کچھ انتظامات بھیجے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ فش کٹاکٹ جو کہ ڈاک خانہ لیاقت آباد پر موجود ہے، بہت ہی لذیذ، بہت ہی فریش فش سے یہ بنائی جاتی ہے، اور آج انہوں نے خاص طور پہ بزم سناگر کے اس ایونٹ کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے سحری کے لیے اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ آپ سب وہاں جائیے اور وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، بہت مناسب ریٹ پہ آپ کو یہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم بھی اس کو تناول کریں گے اور یہاں پہ منسلک افراد کو بھی۔ میں بڑھتا ہوں اپنے معزز گیسٹ کی جانب جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وسیم رضا صاحب، پروگرام آرگنائزر ہیں اور محافل نعت کے پروگرامز کراچی میں منعقد کرتے ہیں، فروغ نعت کے لیے بڑی خدمات انجام دیتے ہیں اور ہر وقت فروغ نعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کوشاں رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آقا سے اپنی جو ان کی نسبت ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ وسیم رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج ذرا اپنی کچھ جو مصروفیات ہیں وہ بتائیے ہم۔ سب سے پہلے تو میں پروگرام کے پروڈیوسر جناب راؤ کرامت سناگر صاحب جو کہ خود ایک بہترین محفل آرگنائزر بھی ہیں، بالکل بالکل ایونٹ مینجمنٹ کا بھی اچھا تجربہ رکھتے ہیں، بالکل بالکل، اور اس کے علاوہ محافل نعت کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، خود نعت گو شاعر بھی ہیں، جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے آگے لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ بہت خوب، اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ راؤ کرامت سناگر صاحب کے ساتھ شاہ صاحب آپ کو بھی اور اس پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جو اسپانسر ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور بالخصوص آج کا جو دن تھا 3 رمضان المبارک، سیدہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا، یوم عرس تھا، تو ان کا صدقہ بالخصوص آپ تمام کو، آپ کی ٹیم کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا آپ نے سوال کیا کہ اپنے بارے میں، تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ شروع سے ہی الحمدللہ جب کمسنی کیسے آپ کو یہ خیال آیا، کس طرح سے آپ نے شروع کیا، وہ اسے آپ کہ شیئر کیجئے۔ 6 سال کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اپنے محسن کو انسان کبھی نہ بھولے، ہاں، اپنے محسن کا احترام، غالباً مولا علی کا یہ قول ہے، مولا علی سے منسوب ہے کہ اپنے محسن کا احترام آنے والی نسلوں کو سکھاؤ، اپنی نسلوں کو ان کا احترام سکھاؤ۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے محسنوں کو ہر جگہ یاد کروں اور ان کو سلام تحسین، وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ حاجی شفیع اتار صاحب ایک ہماری وارثی جامع مسجد میں ہوتے تھے پاک کالونی میں، تو 6 سال کی عمر سے الحمدللہ میں مسجد میں میرا ان سے تعلق جڑ گیا تھا۔ اچھا، یہ بچپن میں جو مسجد میں جانے کا جو ایک شوق ہے نا، بڑا زبردست، بڑا میں کہتا ہوں کہ کھینچ کے لے کے جاتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کشش ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ مسجد کی صفائی بھی کرتے ہیں، دریاں بھی آپ لپیٹتے ہیں، جوش ہوتا ہے، ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری ماشاءاللہ روایات میں یہ چیز شامل ہو گئی؟ تو ہماری مسجد میں شاہ صاحب وارثی مسجد تھی، اس میں عشاء کی نماز کا درود شریف کی محفل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف کی محفل سے ایک محبت ایسی تھی، یا وہ جو حاجی شفیع اتار صاحب تھے انہوں نے ایسی بٹھا دی تھی، انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا، پھر مسجد سے جوڑا۔ پھر 6 سال کی عمر میں ان کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان یہ تھا کہ انہوں نے سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب مجھے ان کے قدموں میں لے گئے اور مجھے ان کا مرید کروا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب سے سید امیر علیہ سنت کی غلامی آپ کی زندگی بدل گئی۔ بالکل الحمدللہ، ان کی ولی کہتے ہیں نا نگاہ مومن جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، نظر کرم ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ الحمدللہ علماء، بڑے بڑے علماء کی جوتیاں اٹھانے کا شرف ملا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف ملا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محفل نعت کرنے کا ایسا جذبہ ملا کہ الحمدللہ شہر کراچی کیا پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے صنعخواں ہیں الحمدللہ ان کی میزبانی کی سعادت نصیب ہوئی. آپ پہ نظر کرم ہوا تو اسی موقع پر مجھے ایک شعر یاد آیا علامہ اقبال کا, وہ آپ کی نظر کروں گا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. حقیقت بات ہے. اور جب تک اللہ والوں کی نظروں میں رہتا ہے نا بندہ, شاہ صاحب انسان وہ کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء, کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے جڑے رہو, بہت ضروری ہے, بہت ضروری. پھر بزرگان دین فرماتے ہیں صحبت توالے ترا سوالے کنت, صحبت توالے ترا توالے کنت, کہ انسان تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کہ وہ تجھے اچھا بنا دے گی, اور اگر تو بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے برا بنا دے گی. پھر اس کی ایک مثال دیتے ہیں بزرگان دین کہ اگر بندہ عطر فروش کی صحبت میں بیٹھے گا, عطار کی صحبت میں بیٹھے گا, اور الحمدللہ ہمیں عطار کی صحبت ملی ہے, ہمیں سنت کا تخلص ہی عطار ہے, تو عطار کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے بندہ تو خوشبو سے مہک جاتا ہے. اور اگر اسی طرح کوئی کسی ویلڈنگ والے کے پاس جائے گا, اگرچہ وہ ویلڈنگ نہ کرے, ویلڈنگ نہیں کر رہا, وہ وہاں بیٹھ کے کوئی کام کاج نہیں کر رہا, مگر اس پر چنگاری آئیں گی جو اس کے کپڑوں کو تار تار کرتی رہے گی. آسان لفظوں میں اگر چوروں کے ساتھ ایک ساہوکار جا کے بیٹھ جائے گا تو اور دوستی کر لے گا تو ایک دن چور بن جائے گا, ایسا ہی ہے نا. تو بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور وسیم رضا صاحب سے ہم جاری رکھیں گے. اور میں چاہوں گا کیونکہ آج ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ صنعخواں بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنی حضور سے اپنی محبت کو پیش کر رہے ہیں, تو ہماری ایک چھوٹی بہن یہاں پر موجود ہیں مریم ذیشان, اور بڑی اچھی نعت پڑھتی ہیں. آج یہ بھی اپنے حضور سے اپنی محبتوں کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر, اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے آئی ہیں. ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار ان کو دیکھیں گے, ان کو اپریشیٹ کریں گے. میں چاہوں گا کہ مریم ذیشان کی آواز میں ہم نذرانہ نعت سن سکیں. مریم ذیشان, بسم اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. اور درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. اور نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے, نظر ہو گنبد خضرا پہ جب یہ جان نکلے, پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے, پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے, خدا کرے
سے یہ پیام آئے اور میں سے یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں سے یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے دوبارہ میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے دوبارہ میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے بڑے غریب ہیں مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جب حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیواروں کو چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی فقیروں کی عید ہو جائے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مریم ذیشان خوبصورت انداز میں نذرانِ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، چند لمحوں میں پھر حاضر ہو رہے ہیں، کوئی اس کا سیگمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور بڑھتے ہیں کوئز سیگمنٹ کی طرف، اور کوئز سیگمنٹ کے لیے آپ میرے دائیں جانب آپ یہ دیکھیے دو طالب علم یہاں پر موجود ہیں جو تیاری کے ساتھ آئے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز سے ان کا تعلق ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں احمد الرحمان، پہلے کانٹیسٹنٹ جن کا تعلق ہے جامعہ رشیدیہ سے، اور میرے ساتھ دوسرے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے علی حیدر، جو کہ وفاقی اردو سائنس کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ پہلا سوال میں احمد الرحمان سے کرتا ہوں، اور ان کو بتا دوں کہ 5 سوالات میں آپ سے کروں گا، جو زیادہ جوابات دے گا وہ اگلے مقابلے میں کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا۔ وہ کون سی سبزی ہے احمد الرحمان صاحب، وہ کون سی سبزی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے تناول فرمایا کرتے تھے؟ کدو۔ جواب درست، کدو۔ اچھا جی، دوسرا سوال آپ سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب۔ اچھا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 چچا کے نام بتائیے جو اسلام لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ۔ مبارک ہو، بہت اچھی تیاری سے آپ آئے ہیں، ویری گڈ۔ آپ سے چوتھا سوال میں کرتا ہوں، لگتا ہے مجھے کہ میں دوسرے راؤنڈ کی طرف بھی جاؤں گا۔ تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ ذرا تھوڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن چلے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اچھا نیکسٹ، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آخری سوال ہے آپ سے۔ 8 دروازے۔ 5 سوالوں کے جوابات احمد الرحمان نے درست دیے۔ اب بڑھتے ہیں علی حیدر کی طرف۔ علی حیدر، مقابلہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں آپ کو یہ، اب آپ دیکھنا ہے کہ آپ کس انداز کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ اچھا جی، پہلا سوال، زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ویری گڈ، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ آپ سے دوسرا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی امانت کہاں رکھتے تھے؟ کس جگہ رکھتے تھے؟ وہ ایک
मुकद्दस जगह है जहाँ पर आप रखा करते हैं? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मक़दस, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। हिंट देते रहेंगे हम आपको, परेशान मत हो। अच्छा जी, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले ली शख्सियत का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल आपसे, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती का नाम बताइए। मौला अली इस्लाम। मौला अली, हज़रत अली, बेशक। अरफात के मैदान में हाजी कहाँ कब किस दिन जमा होते हैं, यानी वो कौन सी तारीख होती है? 9 ज़ुल्हज। 9 ज़ुल्हज। पांचों सवालों के जवाब आप दुरुस्त दिए। वंस अगेन अहमदुर रहमान की तरफ बढ़ता हूं। अबू जहल को किसने वासिले जहन्नुम किया? दो सवाल आप सबसे दोनों से कर रहा हूं, जो जवाब दे देगा वो आगे निकल जाएगा। हजरत हमजा ने। सोच ले। चलिए जी, यही सवाल का जवाब आप देंगे जी। माइक उनकी तरफ बढ़ा दीजिए। ये 2 अंसारी भाई थे, माज और मऊज। माज और मऊज, और इसके साथ इस मुकाबले का फैसला हो गया। 2 सवाल करने थे लेकिन एक ही सवाल पर फैसला हो गया, और हमारे साथ इस वक्त अली हैदर मुकाबले को विन कर गए। मुबारक हो अली हैदर, आपकी बात। दोनों बच्चों की, दोनों की आपने बड़ी शानदार तैयारी की थी, दोनों मुकाबले में जीतने के हकदार हैं। वैसे तो अब ये फैसला करेंगे राव करामत साहब, दोनों को आगे भेजना है या एक को भेजना है, ये आपके अपने ऊपर है। बहरहाल दोनों बच्चों की तैयारी ज़बरदस्त थी। नाज़रीन कराम, खूबसूरत अंदाज में हमारी महफिल हुई और आज के क्विज़ कंपटीशन का भी इख्तिताम हुआ। अभी हमारे पास कुछ वक्त है तो हम हमारे वसीम रज़ा साहब की तरफ बढ़ते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो नात ख़ानी की जो एक सनफ़ थी, जैसे एक नात को पहले सुना जाता था और एक सुन कर के एक रिक्कत तारी हो जाया करती थी, और वो कलाम पेश किए जाते थे कि जो वाकई में जब पढ़े जाते थे तो ऐसा लगता था कि नात है, और सुन करके इंसान बेखुद हो जाए। आज जो उसके सनफ़ को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग नज़र आती है, या वक्त के दहाड़े ने ऐसा कर दिया, या इस दौर की नीड है ये कि जी म्यूज़िक भी आ रहा है, उसमें बीच झंकार भी आ रही है, झूम भी रहे हैं, क्या ये मुनासिब है? जब आपने जब सवाल किया ना, तो मेरे काफ़ी साल पहले एक बात मैंने एक आलिम साहब के नशद में बैठे हुए थे, उनके अल्फाज ज़हन में आ गए कि जब नात पढ़ी जाती थी पहले दिल झूमता था। बेशक बेशक बेशक। और अब हाथ झूम रहा होता है। हाँ। पहले दिल हाथ ज़्यादा झूमता था, अब हाथ झूम रहा होता है। जी हाँ, जी हाँ। मकसद अब झंकार के लिए या इसकी किसी न किसी अंदाज में अब वो चीज़। अच्छा, असल मसला ये नात ख़्वां पहले जब चाहते क्या हैं ये नात ख़्वां, मकसद क्या है? असल पहले के जब नात ख़्वां देखते थे, हाजी मुश्ताक जी तारी रहमतुल्लाह अलैह, क्या कमाल था, क्या कमाल। और इत्तेफाक से उनका यौम विसाल भी 5 दिन पहले गुजरा, 28 शाबानुल मुअज़्ज़म। और उन्होंने लाखों लाख लोगों के दिलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर की अपनी आवाज़ के जरिए। इसी तरह किबला उवैस रज़ा कादरी साहब को देख लें, अलहाज हाफिज़ ताहिर कादरी साहब को देख लें, ये जितने सना ख्वां हैं, मैं सबको ही अप्रिशिएट करता हूँ कि उन सब का नात के हवाले से एक बड़ा किरदार है। चलें एक पैगाम दे दें कि नात ख्वां जो नात पढ़ रहे हैं, उन्हें किस अंदाज में पेश करनी चाहिए, असल जो इसकी ज़रूरत है। 2 जुमले एक एक्स्ट्रा आपसे लूँगा, 2 मिनट, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़्म मुहिब्बान आला हज़रत है शाह साहब, उसके तहत हम 21 साल से मुतवातर प्रोग्राम कर रहे हैं, महफिल सालाना महफिल जश्न आला हज़रत के नाम से। ठीक है। तो हमारे साथ एक हमारे दोस्त होता था मेहताब अत्तारी, में उसको भूल नहीं सकता। ठीक है। 21 साल से मुसलसल महफिल नात के हवाले से मेरे साथ रहा वो नौजवान। अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को और मेहनतों को अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन कराम, वक्त अपने दामन में इतनी जगह नहीं रखता कि हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। हमें अब इस प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। इन्हीं ख़यालात के साथ अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर को इजाज़त दीजिए, पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ ही नात होगी मरियम की। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے میٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اور وہ نانا سے اصغر وہ ایڑی رگڑ کر وہ نانا سے اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو